ہر مہینے 150-56 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ایک مہینے میں. یہ ساری چیزیں ہیں تو لوگوں کے لیے. وہاں مینج کس طرح سے ہوتا ہے یہ سوال ہے. وہاں کیسے ہوتا ہے کہ جی جہاں ایکسیس اگر امپلائیز ہیں تو ان کو ریشنلائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پہ مجھے اعتراض ہو سکتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ بابا کسی یونین کاؤنسل میں 70 جونیئر کلرک کیوں بیٹھے ہیں؟ جہاں کام صرف 2 کلرک کا ہے وہاں 70 کیوں بیٹھے ہیں؟ وہاں ٹاؤن کمیٹی کی ریشنلائزیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہاں یونین کاؤنسل کی ریشنلائزیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ آپ اس طرح سے کرو. ہاں پیسے دے دیے او زی ٹی والوں نے, مختلف لوگوں کو جوائننگ ملتی رہی, پیسے تنخواہوں میں ختم ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ مل نہیں گا. کیوں نہیں اس کو حکومت ریشنلائز کرے, اور کیوں نہیں ان کو سب کو ٹریجری کے تھرو تنخواہ مل جائے؟ کام ہی ختم ہو جائے, اس میں گوسٹ امپلائیز ختم ہو جائیں گے, اس میں دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے طریقے ایڈاپٹ کرنے, چاہے کوئی لوکل گورنمنٹ ہو یا ہیلتھ ہو یا کمیونیکیشن ہو یا اریگیشن ہو یا جو کچھ بھی ہو. اس پر تو ہم تنقید کر سکتے ہیں, لیکن بیجا تنقید. مجھے افسوس ہوا اتنے سال گزر گئے ہیں, لیکن اسپیچ پیش کرنے کے ٹائم پہ ہنگامہ. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اسرائیل کے خلاف ریزولوشن پیش کرنے کی کہی بات, رستہ نکال کے دے دیا گیا, لیکن وہ بھی ریزولوشن بھی غائب ہو گیا. ایک لائن کی 70 میں لکھا گیا اسرائیل کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. کسی نے اسرائیل پہ بولنے کی کوشش کی؟ جو کبھی ہم اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں اس کو کسی نے بولنے کی کوشش کی؟ اس ریزولوشن تو فضول ہو گیا, ایک فضول سا ریزولوشن پاس ہو گیا. کسی نے کوئی بات نہیں کی, 1 منٹ میں ختم ہو گیا کام. اور پھر یہ جب بجٹ پروپوزل ہے تو 5 دن ملتے ہیں آپ کو تنقید کرنے کے لیے, 5 دن آپ کو ملتے ہیں. وہی شور شرابہ, وہی سب کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اسمبلی کو تماشا بنا رہے ہو؟ صرف یہ کہنا ہے کہ یہ اسمبلی پر احتجاج ہوا. اسمبلی پر تو احتجاج دوران بحث بھی ہوتا ہے, دوران بحث ہوتا ہے, پھر 3rd ریڈنگ ہوتی ہے, سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں, کٹ موشنز ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس ماحول کو مجھے مناسب نہیں لگتا, اور یہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ کچھ نہ کچھ سمجھیں. سدھر گئے ہیں, کافی ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں, کچھ ہوئے ہیں, لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی مجھے اس دن جو پیش ہوا تھا. رہی بات سر, کسی بھائی نے درست کہا کہ کیا ہم نے کبھی وفاقی حکومت لفظ بھی کہا؟ 100 ارب روپے NFC میں سندھ کو کم ملے ہیں. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ NFC کے لحاظ سے کٹوتی نہیں ہو سکتی. پاپولیشن کے بنیادوں پر NFC کا شیئر بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی ہمیں یہی پتا چلا کہ 100 ارب روپے کم ملے ہیں سندھ کو. جو عام لوگوں کو سمجھ میں جی ڈی پی نہیں آتی. یہ جی ڈی پی وی ڈی پی جو ہے نا, وہ آپ جانے اپنا کام جانے, لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو ان کو بات سمجھ. اب ٹھکا کر کے وابڈا کے کمپلینٹس ہوتے رہے کہ جی وہ تو آتی اپنی مرضی سے اور جاتی اپنی مرضی سے. اس کے بجائے غریب لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے سولر پلیٹ کی طرف توجہ دی کہ بھائی کچھ نہ کچھ بکری بیچیں گے, گائے بیچیں گے, سولر پلیٹ لے لیں گے, کچھ اپنے گھر کے لیے آرام کا بندوبست کریں گے. اٹھا کے آپ نے اس کو بھی مہنگا کر دیا, 18% کو اس کو ٹیکس لگا دیے. اگر ٹیکس لگایا ہے امپورٹڈ سولر پلیٹس پر, تو پاکستان میں کتنی پلیٹس بنتی ہیں, کیا ہے, فیکٹریاں ہیں نہیں ہیں, کسی نے کچھ بتایا؟ کسی نے کسی سے پوچھا کچھ کہ بابا یہ جو پاکستان میں اگر سولر پلیٹ لوکل لوگ بنتی ہیں تو اس کی پروڈکشن ہے کتنی؟ وہ کیا پاکستان کی اس ساری قوم کے لیے مناسب ہے یا تھوڑی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے سنا ہے کہ جی 8% کم کر کے اب 10% پھر بھی لگا رہے ہیں. چل رہا تھا پاکستان, سولر پلیٹ سے اتنا نہیں کمائے گا کوئی بھی ملک. کم از کم لوگوں کی سہولت کا خیال رکھتے تو وہ بہتر ہوتی. یہ باتیں غلط ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہوئی ہیں. یہاں ہم چیختے رہے سندھ کے میجر پروجیکٹس RBED 2002 سے شروع ہوا, 14 ارب روپے میں بن رہا تھا, ابھی 56 ارب روپے تک بات پہنچ گئی اور کام بند اور پروجیکٹ ختم. کوئی توجہ نہیں ادھر. پتہ نہیں کب سے چیخ رہے تھے کراچی سرکولر ریلوے بناؤ 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 بناؤ.
کبھی سی پیک کا نام دے کے ہمیں سہارا دیا گیا, آسرا دے دیا گیا, کچھ نہیں ہوا. سکھر کراچی موٹر وے, اور 15 روپے میں کیا بنے گا؟ 15 ارب روپے میں بنے گا کیا؟ ہم اس کے انتظار میں 2013 سے ہیں. اس میں پرانی حکومتیں آئیں, عمران خان کی حکومت بھی آئی, دوسری حکومتیں بھی آئی, لیکن کیا ہوا؟ یہ ایک کمیونیکیشن کا سسٹم ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے, یہ بندرگاہ کے لیے بہتر ہے, اس پر کسی کو کوئی توجہ نہیں. اس طرح کی مختلف بڑی بڑی یہاں ایریگیشن کینالز کو لائننگ کی پتہ نہیں کب سے پڑی ہوئی ہیں, وفاق کے پاس ہماری بھیجی ہوئی اسکیمیں کہ بابا کینالز کے ہمیں لائننگ کے لیے پیسے دو, لیکن یہاں ذکر کچھ نہیں ہے وفاقی بجٹ میں. میں سخت اعتراض ضرور کرتا ہوں وفاقی بجٹ پر کہ صرف وہ بھیج کے ہم پر احسان نہ کرے, ہمارے پیسے کمائے ہوئے ہیں جن سے وہ سارا ملک چلا رہے ہیں, اسی سندھ کا ہی پیسہ ہے جو اس پہ چلتے ہیں, یا دوسرے صوبے بھی دیتے ہوں گے, لیکن ہے یہ بات کہ وہ توجہ اس طرح سے نہیں دی گئی. اب این ایف سی کو کٹ کرنے کے بعد مجھے نہیں معلوم انہوں نے اپنے حصے میں زیادہ رکھ لیا یا نہیں رکھا. اگر ایف بی آر کی کمزوری ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جو رہتا ہوں اس شہر میں, میں جو رہتا ہوں اس گاؤں میں, اس کا کیا قصور ہے کہ ایف بی آر آپ نے اپنے طور پر ایف بی آر بنائی, اس کو امپاور کیا, اس کو سب کچھ کیا, آپ نے ایمنسٹی ختم کی, کچھ بھی کیا, لیکن کیوں نہیں ہو رہی بات؟ اگر یہ کسی کی کمزوری ہے تو ان کی کمزوری ہے, اس میں ہمارے غریبوں کا کیا حال ہے؟ ہم غریبوں کا کیا قصور کہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں؟ جناب عالی, یہاں اکثر کہا گیا, میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کی خواہ موڈ میں نہیں ہوں, نہ جذباتی جملے کہہ کے میں کسی کی تالیاں بجانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ اداروں کو مضبوط کرو, تو سندھ حکومت نے ادارے مضبوط کیے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ملحوظات بتا دیتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک جمہوری ادارہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کا. جب یہ سارا ہاؤس بجٹ پاس کرتا ہے تو خرچہ ہوتا ہے, 1 روپیہ بھی ویسے خرچ نہیں کر سکتی حکومت جب تک بجٹ کا یہ اسمبلی فیصلہ کر کے پاس نہ کرے. پھر اس کے بعد ہے اخراجات کیسے استعمال کیے جاتے ہیں, کیسے خرچ کیے جاتے ہیں. میں نے جولائی 24 سے اس چیز کو سنبھالا ہے. ہم نے کوئی 107 میٹنگز کی ہیں. میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ممبران ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, اپنی ذمہ داری محسوس کی, اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہم نے کام کرنے کی کوشش کی. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی اتنا نہیں ہوا کہ اس میں چاہے صوبائی محکمے ہوں یا وفاقی محکمے ہیں, اس وقت تک سندھ حکومت کو ہم 16 ارب روپے کی ریکوری کرا کے دے پائے ہیں. 16 ارب روپے, جس میں اسٹیل مل سے بھی لیے, دوسرے اداروں سے بھی لیے, صوبائی محکموں سے بھی 3-4 ارب روپے صوبائی محکموں سے دیے. بڑے مسئلے ہیں, واٹر بورڈ کے الیکٹرک کے ساتھ مسئلے ہیں, کے الیکٹرک کے واٹر بورڈ کے ساتھ مسئلے ہیں, لیکن کے الیکٹرک بھی اس وقت تک شتر بے مہار کے طور پر چل رہا ہے. کے الیکٹرک کا قصہ بتاؤں, کے الیکٹ ہر مہینے صارفین سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی چارج کرتا ہے بل میں. اور وہ ڈیوٹی کیوں چارج کرتا ہے؟ کیونکہ سندھ حکومت نے اس کو کہا کہ ہر مہینے تم وصول کر کے ہمارے ایکسچیکر میں جمع کراؤ. لیکن 31 ارب روپے پڑے ہیں کے الیکٹرک کے پاس جو ابھی تک انہوں نے سندھ حکومت کو نہیں دیے. 31 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں, کم کی بات نہیں کر رہا ہوں. واٹر بورڈ کے واجبات تھے, واٹر بورڈ کے واجبات وفاقی اداروں کے طرف 20 ارب روپے سے زائد ہے. اس میں سے انہوں نے 10 ارب دے تو دیے, لیکن 10 ارب ابھی تک نہیں ملے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, جو اخراجات ہو رہے ہیں اگر کسی کے اوپر پیرا لگتے ہیں تو ان سے ریکوری کرتے ہیں, ریکوری کر کے حکومت کے خزانے میں جمع کرتے ہیں. آج حکومت کے خزانے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 16 ارب روپے کے قریب رقم جمع ہو چکی ہے. اصل کام تو یہی ہے کہ جی اگر خرچہ ہوتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ہم نے نیب کا کہا کہ جی نیب فضول ہے, ہم پر تنقید ہوئی کہ جی اینٹی کرپشن فضول ہے.
لیکن تمہارے پاس اپنے پاس ہمارے پاس جب فورم ہے تو ہم اس کو بہتر یوٹیلائز تو کر سکتے ہیں نا، یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں اس ساری چیز کو، اس ٹینڈنسیز کو، اس ڈائریکشنز کو میں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں تو کو چیئرمین بھی ہیں، ہم سب ان کے ورکر ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی اور ہم سب جو ممبران ہیں وہ سب ورکر ہیں۔ ان کی گائیڈ لائنز ہمیشہ پیپل اورینٹڈ رہی ہے۔ پیپل اورینٹیشن میں ہم یہاں بیٹھ کے مذاق کریں، کہاں ہوا تھا پہلے کبھی، کہاں ہوا تھا پہلے کبھی کہ جی ہم ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنا کے دیں۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو لوگ جو بارشوں میں تباہ ہو گئے، جن کے گھر گر گئے، ہم اگر 21 لاکھ گھروں کو بنانے کا ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور اس میں ہم اگر کہتے ہیں کہ جی ہاں 5 لاکھ گھر بنے ہیں، چاہے ایک کمرہ ہی صحیح، کم از کم پکی چھت تو ہے، کمر ڈوبنے سے تھوڑا سا اونچا کر کے بنایا تو گیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ماں جو ہے وہ رہتی ہے اس گھر میں، اس کو مالکانہ حقوق دیے، کسی وڈیرے کو نہیں دیے، کسی وڈیرے کو نہیں دیے۔ اور مالکانہ حقوق دینے کا مطلب ہے اس کی ماں کو دیے، اس کے گھر عورت کو دیے کہ اس کو عورت کو کوئی گھر سے نکال نہ سکے۔ ہمارے پاس بہت بڑے ظلم ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس لیے ان کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت تھی۔ پروٹیکشن دینے کے لیے آپ اپریشیٹ نہ کریں اور کہہ دیں کہ جی کہیں ہوا میں تو نہیں بن رہے، کہیں سمندر میں تو نہیں بن رہے، آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ جا کے دیکھ لو کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جلدی بناؤ کہ کہیں دوسری بارشیں نہ آ جائیں۔ ہم اس کو کوئی بڑک نہیں مار رہے، ہم وہ 1 لاکھ گھر والی برق ہم نہیں مار رہے ہیں، 50 کروڑ والی نوکریوں کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم پریکٹیکلی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ بھی کرو۔ اپریشیٹ کرو گے تو تھوڑی سی اور ہمت آئے گی حکومت میں۔ صرف تنقید کرنا مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں یہ بہت بڑا قدم ہے، 21 لاکھ گھر ایک صوبے میں بنے، اور اس طرح کا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یقیناً حکومت نے بڑا احسن کام کیا ہے کہ جی انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور بن رہے ہیں۔ میں چھوڑو ان کی باتیں، پاورٹی ایلیویشن کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے، کیا پاورٹی ایلیویشن کے لیے پیپلز پارٹی کی وہ اسکیمز بھول گئے آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر چلی؟ ہر 3 مہینے میں مجھے 13 14 15 ہزار روپے ملتے ہیں اس غریب گھر کو جو 6,000 یا 7,000 یا 50,000 بھی نہیں کما سکتا۔ یہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ پیپل اورینٹڈ پالیسیوں پر توجہ دینے کی ضرورت کی ہے۔ اس میں تم کیوں نہیں مانتے ہو کہ یار یہ حکومت کا بہت بڑا کام ہے، 17-18 سال کا ہمیں تانا تو ملتا ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو اس کو کہ تھر کول آج سارے ملک کو بجلی دے رہا ہے؟ وہ تھر جس کے لیے کوئی انگلی اٹھا کے بھی نہیں کہتا تھا، اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اپنی جگہ پہ، لیکن جو بجلی پیدا کر رہا ہے اس کو تم توجہ نہیں دے رہے ہو، اس کی کسی نے مینشن نہیں کی، کسی نے مینشن نہیں کی۔ کوئی اچھی اچیومنٹ جو سندھ کو بہتر کر کے دکھا سکتی ہے، اس ملک کو بہتر کر کے دکھا سکتی ہے، کم از کم یہ کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کی طرف بھی تھوڑی بہت 2-4 الفاظ کہہ دینے چاہیے تھے جو نہیں کہے گئے۔ مجھے اعتراض ہے اس پر جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے، ٹوٹل نیگیٹیوٹی میں زندگی نہیں گزرتی، ٹوٹل نیگیٹیو میں ایک بات نہیں بنتی۔ وہ تھے جو نیگیٹو تھے، وہ لوگ حکومت میں تھے جو نیگیٹو تھے، جو نیگیٹو کا انہوں نے مزہ چکھ لیا، غیر جمہوری انداز میں سب کچھ کر لیا جو انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر حکومت کچھ کر رہی ہے تو حکومت اور اپوزیشن کا دونوں کا فرض ہے۔ اپوزیشن کی جو اعتراضات ہیں، ڈیمانڈ تو بہت بڑی ہوتی ہیں، اور ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کی ٹیمیں چاہیے۔ ہم نے پری بجٹ سیشن کیا، آپ نے پری بجٹ میں اپنی ساری معروضات بتائیں، اپنے درخواستیں دیں، آپ نے ڈیمانڈز کیے۔ ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کے پاس ہے کتنا۔ آپ نے تانا مار دیا اتنے ہزاروں ارب روپے، کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہر سال اے ڈی پی کٹوتی ہوتی ہے؟ 1,000 ارب رکھ بھی لیا اگر ہم نے
تو کیا پتا کل وفاقی حکومت نے پیسے دے گی کہ نہیں دے گی اور آخر میں کہہ دے گی جی کٹ کر دو اے ڈی پی کو کٹ کرنا. ذرا وہ تلوار گرتی ہے تو مسلمانوں پر جو کہتے ہیں نا یہ بات, ہمیں نہیں بات پتا کہ جی اے ڈی پی کتنی تک پہنچے گی. ہاں تخمینہ لگاتے ہیں کہ اتنا ہمیں چاہیے, لیکن آخر میں پتہ چل ہی جاتا ہے. پچھلے سالوں میں 100 ارب روپے سے زیادہ 300-400 ارب روپے کی کٹوتی بھی ہوتی رہی ہے سندھ اے ڈی پی میں. ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور رکھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ ملتی رہی ہے. ہم آگے سے بہتر ہو رہے ہیں, ہماری عوام میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. مان لو کسی کو اچھا نہ لگے تو نہ لگے, لیکن مان لو ہاں جی ہم پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر ہوتے جائیں گے, لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ہوئے. میں خامخواہ الزامات لگ کے ہماری لیڈرشپ پہ خامخواہ کے الزامات لگتے رہے, اور ہم اگر ان کو یاد کراتے ہیں کچھ باتیں, وہ دوست کہتے ہیں نا کہ ہم جی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. ارے لوگوں کا خیال رکھا تھا تو 12 مئی کو گولیاں چلا کے لوگوں کو مارا کیوں؟ 12 مئی کو بہنوں میں جو بات کر رہا ہوں آپ کی بات میں نے سنی آپ کی باتیں. 12 مئی کو کہتے کیا ہیں ہم جی یوز ہو گئے کسی سے. ارے کون تھا تمہیں یوز کرنے والا؟ ایک ملٹری ڈکٹیٹر, اس کے ہاتھوں ہم یوز ہو گئے. جب گولیاں چلائیں شارع فیصل پر 50 لوگوں سے زیادہ مار دیے, اس وقت یہ لوگ نہیں تھے کیا پاکستان کے یا اس کراچی کے لوگ نہیں تھے کیا؟ وہ آپ کو زمانہ کیوں بھول جاتا ہے جب 18 اکتوبر کو اتنی دنوں کے بعد یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ رہی تھی, چلے جیسے جلسہ جلوس, آگے کی لائٹیں بند, پیچھے مڑ کے دیکھو تو جلی ہوئی ہیں, اور ٹھکا کر کے آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیروں نے, آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی 12 بجے یہ ختم ہو جائے گا, اور ٹھیک 12 بجے بم کا دھماکہ ہوا. کون تھا اس وقت ہوم منسٹر؟ کون سی آپ نے اس کو سزا دی؟ کہاں اس کو عوام کے سامنے پیش کر کے اسے معافی منگوائی؟ کسی نے نہیں کچھ کیا. چاہے وہ 12 مئی ہو چاہے 18 اکتوبر ہو, جو رسپانسبل لوگ تھے صرف بس یہ بات ہوئی کہ جی الطاف نے کیا پاکستان پہ حملہ کر دیا اس لیے ہم نے جی اس کو آگ کر دیا. ارے آگ کرنا تھا تو ان لوگوں کو سزا بھی تو دو, ان لوگوں کو سزا بھی تو ملتی جنہوں نے سارا کچھ پچھلے دور میں کیا تھا. وہ صاف ہو گیا, وہ مفت میں آپ صاف ہو گیا. عشرت العباد بیٹھ کے معافیاں مانگتا تھا. گورنر عشرت العباد ہمارے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے, ANP کے پاس گیا معافیا مانگنے کے لیے. آپ نے کسی کو سزا دی؟ نہیں دی. میں بات کھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں تلخ حقیقتیں ہیں جو ہیں, یہ تلخ حقیقتوں کو مانتے ہوئے اپنے کردار کو بہتر واضح کرو. یہ مینجمنٹ کے طریقے یہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے, کہیں نہ کوئی ہیومن ایرر ہوتا رہے گا, اس پر نظر ضرور رکھنی چاہیے. لیکن جو ترجیحات اگر ٹھیک ہیں حکومت کے تو پھر میں سمجھتا ہوں بجٹ پہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں جتنی بسا اوقات ہے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہاں ہم تعلیم کو سدھارنے کے لیے بھی کوشش کرتے رہے ہیں, اور زمانہ تھا کسی زمانے میں 14 یونیورسٹیاں تھیں پورے سندھ میں, اب 50 کے قریب ہو گئی ہیں. یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہائر ایجوکیشن حاصل کرو, کمپٹیشن کا مادہ پیدا کرو, انٹرنیشنلی نام کماؤ. ہمارے پاس ہیں, کالجز بھی ہوں گے, ہائی سکولز بھی ہوں گے, پرائمری سکولز بھی ہوں گے. استادوں کے لیے کیا پیپلز پارٹی نے اس دور میں یہ نہیں کیا کہ بائیو میٹرک سسٹم کرو؟ ہاں میں مانتا ہوں, چیف منسٹر صاحب کو کہتا ہوں, یہ لوکل باڈیز میں بھی بائیو میٹرک سسٹم ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو جس کو نوکری ملی ہے وہ ڈیوٹی پر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. یہ اس طرح سے ہم بہتر کر سکیں گے اپنی ڈپارٹمنٹس کو, اپنی حکومت کو, اپنی گورننس کو. وہ اپنی جو جگہ پہ ایک گورننس کا ایک مسئلہ ہے جو چلتا رہنا چاہیے, اس پہ ٹائٹ نظر رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی صوبہ نہیں چلتا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ تحمل سے ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے, ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا کہہ رہے ہو, یہ ہاؤس کیوں ہیں؟
یہ بلاول بھٹو صاحب نے کیوں کہا تھا مجھے وزارتیں نہیں چاہیے لیکن میں جمہوریت چلانے کے لیے کسی پارٹی کا ساتھ دیتا ہوں؟ یہ کیوں کہا تھا اس نے کہ بابا مجھے نہیں چاہیے وزارتیں آپ کی، کہ جمہوریت چل سکے، پارلیمنٹ چل سکے؟ میں نے گولیاں کھائی ہیں اس کے لیے، میں نے کوڑے برداشت کیے ہیں، میں نے پھانسی کھائی ہے، سب کچھ ہم نے کیا ہے کیونکہ یہ نظام چلتا رہے، آئین کے مطابقت نظام چلتا رہے۔ اور اس آئین کو نبھاتے ہوئے سارا ہاؤس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے بلاول بھٹو صاحب کے آج کے کردار پر بھی اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ واہ واہ تم نے پاکستان کے کیس پیش کیا۔ پچھلی دفعہ پانی کا مسئلہ ہوا، ہم نے کیا موقف اختیار کیا تھا؟ ابا کے پی کے جل رہا ہے، بلوچستان آگ میں ہے، سندھ اور پنجاب آپس میں لڑ پڑے تو پاکستان کہاں بچے گا؟ آؤ پاکستان کو بچاؤ، ایک کنال تمہارا سب کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ پانی پر حملہ جو تم کر رہے ہو، یہ جب انڈیا کے ساتھ ہم حملے کی بات کر رہے ہیں کہ جی پانی روکو گے تو یا تمہارا خون بہے گا یا پانی بہے گا، تو پھر ہم اپنے اندر صوبوں کے اندر، ہم نے اپنے ملک کے اندر کیوں چپ سادھ رکھنی ہے؟ میں تو سوال کرتا ہوں اپوزیشن سے بھی، میں تو سوال کرتا ہوں، صحیح کہا ہے دوستوں نے، کوئی نکلا اس پانی کے مسئلے پر سندھ کے غم کو اظہار کرنے کے لیے؟ کوئی نکلا؟ کوئی بیان، کوئی جلوس، کوئی پریس کانفرنس، کوئی کچھ؟ سارے چپ سادے بیٹھے رہے کہ جی ہم کیسے بولیں، پتہ نہیں کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بھائی قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی کوششوں کو آپ کو سراہنا پڑے گا۔ اس طرح سے سراہتے ہوئے میں افواج پاکستان کی اس بات کو بھی سراہتا ہوں کہ انہوں نے کھلم کھلا اعتراف کیا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، یہ بھی اعتراف ہوا۔ یعنی کہ مطلب اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا، جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو ہم نے بھی مان لیا۔ قوم کو یکجہتی پیدا کرنے کے لیے یہ دو چار چیزیں ضروری تھی۔ انتشار پھیلانے سے ملک نہیں آگے بڑھتا، ترقی کرنے سے، عوام کو ہمت دلانے سے، عوام کا اعتماد بڑھانے سے ملک تو بڑھ سکتا ہے۔ ایسے نہیں بڑھ سکتا کہ بیٹھ کے انتشار پھیلائے رہو اور حملے کرتے رہو ریاست پر۔ کیا نام لوں اب 9 مئی کا بول بول کے کیا نام لوں؟ خود ہی کہتا تھا میں جی مجھے کسی غلط کیس میں پھنسا رہے ہیں اور میں آگے شاید آپ کے ساتھ خطاب کر سکوں گا کہ نہ کر سکوں گا، اس لیے آپ نکلو، حقیقی آزادی کے لیے نکلو۔ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا وہ وائس کا ٹیسٹ کراؤ، تو اس کی وائس کو ٹیسٹ نہیں کرا رہا کیونکہ پھنس چکا ہے۔ غلط بات کی تھی اس میں، غلط پاکستان کو رستہ دکھایا تھا۔ اس طرح سے ہم ہی غلط پاکستان کو رستہ نہ دکھائیں، ہم اس کو اپنا ملک سمجھیں۔ ہم نے کہیں نہیں اور جانا، ہم نے کہیں اور نہیں جانا۔ یہ ختم کر دو باتیں کہ جی سندھ اور کراچی، سندھ اور کراچی۔ یہاں میں بیٹھا ہوا تھا اسپیکر کی کرسی پر، اسپیکر کے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، زمانہ 2008 سے 13 کا تھا۔ ایک محترم بھائی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں سندھ کے دورے پہ گیا تھا، تو میں بھونچا، سندھ کے دورے پہ گئے تھے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جی میں سندھ کے دورے پہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم اب یہاں جو کھڑے ہو تو کہاں کھڑے ہو؟ تو سٹ پٹ آ گیا اور پھر کہا جی میں انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کیا اگر تم انٹیریئر سندھ کا دورہ کرنے گئے تھے تو کیا یہ ایکسٹیریئر سندھ ہے؟ یہ سندھ سے باہر ہے جس کے لیے تم ذکر کر رہے ہو کہ جی کراچی اور سندھ؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرو، یہ نہیں جائے گا کہیں صوبہ، بھلے آئین میں لکھا ہوا ہو۔ اتنے سال گزر گئے، آئین میں بھی ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی منہ سے نکالے ہو صوبے بن جائیں۔ کیا بات کرتے ہیں کہ جی صوبے بناؤ، نہیں تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بناؤ۔ ارے کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کا کمشنر ہو، وہاں کا ڈی سی ہو، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں نا۔ ایسے تو پھر 30 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے ہوئے، اسی کراچی میں اور کراچی باہر بھی۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے سوچو تو صحیح کہ تم بول کیا رہے ہو۔ اس لیے میں سب کو گزارش یہی کر سکتا ہوں کہ ذرا ہوش کے ناخن لو۔ اس ملک میں بہت سے حملے ہوئے ہیں، اس کی جمہوریت پہ بہت حملے ہوئے ہیں، اس کے عوام پر بہت حملے ہوئے ہیں، اس عوام کو مارا گیا ہے،
किसी ने किसी बहाने मारा गया है। इन सब को चीज को समझकर वो रास्ता अख्तियार करो जो मुल्क की भलाई में हो। ये मुल्क की भलाई नहीं है कि इंतशार फैलाओ, ये भलाई नहीं है तौसुबाना बयानात आए। तौसुबाना बयानात की बात अब नहीं रही। इसमें जमहूरियत है, चौथा दौर या पांचवा दौर चल रहा है जमहूरियत का, चल रही है। लोग कहते हैं कि जी कमजोर जमहूरियत है। मैंने कहा फिर भी होने को है तो सही, बात सुनी तो जाती है। इसको बेहतर करो कि जी सिंध असेंबली के अगर कोई रेजोल्यूशन है उस पर कोई नोटिस ले वफाक, ये रद्दी की टोकरी में ना फेंक दे रेजोल्यूशंस। फैसला है किसी सूबे का, उसको कोई तवज्जो मिलनी चाहिए। मैं तो मजबूर हूं ये कहने पर भी सेनेट भी सिर्फ तकरीर करने के लिए तो रह गई है, बाकी उनके रेजोल्यूशन को भी कोई तवज्जो नहीं देता। तो ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान के उन इदारों को बेहतर करने के तरीके सीखो और सिखाओ हमें। हम उस पर चलते हुए इस मुल्क की बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। डेप्यूटी स्पीकर साहब, आपने बजट 2025-26 पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता